الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 11 شادیاں شوق کی تھیں، 11 شادیاں شوق کی تھیں۔ شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہیں، لم تعبہ فجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے، ان تکلم علیہ البہا بولے تو نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج موٹی آنکھ، اکحل سرمگی، اشکل لمبی، احور سیاہ، اہدب پلکیں دراز، فی عینیہ تاج، آنکھوں میں ایک کشش، فی صوتہ سحل آواز میں جادو، فی عنقہ سطع گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین گال بڑے خوبصورت نہ پچکے نہ ابھرے، ولیع الفم ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، عظیم الہامہ بڑا سر، شدید سواد الشعر سیاہ کالے بال، رجل الشعر نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین چوڑا ماتھا، ازج الحواجب بھمیں گول کمان جیسی، اشم ناک یہاں سے اٹھا، اقن العرنین آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملے گی، ایسا حسن و جمال۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا سی رہی تھی کپڑا، تو سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے وہ یوں کر رہی تھی، اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا حسن و جمال۔ اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی، یہ امت کو سکھانے کے لیے معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامند کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی کرسی ہے، کبھی اے سی کی کرسی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے، میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، یہ سمجھانے کے لیے، خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، فرمایا انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سبحان اللہ، کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے۔ بھائیو کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے، صرف اخبار دے مگر ہی نہ لگے رہا کرو، میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو، صحابہ کی زندگی پڑھا کرو، صحابیات کی زندگی پڑھا کرو۔ میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہوں فتوا لا بھائی ران مرید آ گیا، نہیں آئے ویکھو بھائی جان مرید آ گیا جی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا، اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتران دی شادی ہو گئی، دیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کلے بیٹھے۔ ہمارے دیس کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی؟ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے، کہ ساڑھے کو لا جاؤ نہ پتر، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی۔ نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے۔ بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں۔ جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یا یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا، مطلب کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہے۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا، جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم مینوں آکھیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا۔ او نوے اساں کہا دی دھی لائے تے آوی تے مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئیے، پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، اودی ڈولی وکھری لایا تے مڑ میں شادی کرساں پتر نہیں۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفین اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیرے بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سسا آکھے، رات کو روئے گی سورے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تیری بہن آکھیا ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈالنے بلا سکول والوں کیوں فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو، 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، ورنہ میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے،
اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی، اب آدم تیری بیگم کون ہے؟ تیری بیگم۔ نکاح پڑھایا، پھر کہا آدم مہر ادا کرو۔ تو نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے دامن سونا چاہ کے دے دے۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو۔ یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو۔ تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کچھ چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ
کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ, سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ, تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے یہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. تو تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں, 2 تو ایک ہی دن کو دے دی, عثمان رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا, تجھے دے دیں گے. کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ, اتنا کہا انشاءاللہ, چپ ہو. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں, عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. کہ میں گاں بان چھڑیا قلعے نال, ایویں اسی دیاں بان چھڑنے قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلا ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انہوں ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دیں, تو چلو اتنا تو ویکھ لیں بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہوا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ, ساری زندگی ہڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے. پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے, وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی
پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے، ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد. سورۃ النساء ساری گھر کی زندگی بتاتی، سورۃ المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات ہیں کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے. چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ ایسی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے. کیونکہ یہ چیپٹر میں آپ کو کیا گلا دوں، ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے، پھر انہوں نے ویکھن والے ہوندے زور کیویں لگ دین. یہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شاگرد بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ چیپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. تو میں آپ سے کیا گلا کروں، تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے علماء کو نہیں پتا کہ گھر کیسے چلتا ہے، کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی. یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی. واحد ہستیاں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے بڑے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے،
जाओ यूरोप की लड़कियों को देखो कैसे नीलाम हो गई, जाओ यूरोप की जिंदगी को देखो कैसे सिसक सिसक के मर रही है। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, जो खूबी है मैं मानता हूँ, लेकिन वही की रोशनी नहीं है। अल्लाह की कसम जिंदगी की सहूलतें हैं पर जिंदगी बड़ी दर्दनाक है। खूबसूरत मनाजिर हैं पर दिल की दुनिया वीरान है। 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। वहाँ की लड़की न बेटी है, न बहन है, न बीवी है, न माँ है। इस टिश्यू पेपर से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है, इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाएगा। वहाँ का लड़का न बेटा है, न भाई है, न खामिद है, न बाप है, एक मजदूर है, एक मशीन है। जब तक चलेगी चलेगी फिर कबाड़ में डाल दिया जाएगा। रिश्ते टूट गए, रिश्ते खत्म हो गए। माँ माँ न रही, भाई भाई न रहा, बीवी बीवी न रही, दोस्त दोस्त न रहा। ये जिंदगी के पीछे भागते हो। उनके सामने तो राहबर कोई नहीं, उनका तो हादी कोई नहीं, उनके तो सामने कोई मंजिल कोई नहीं। वो अंधेरों में चलने वाली नस्लें हैं। अहले ईमान इनका राहबर है, इनका हादी है, इनका नबी है, इनका रसूल है, इनका कुरान है, इनकी हदीस है, इनका दीन है। इन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन वअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन क़व्वाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बंदास बिन यदलाब बिन ताबिर बिन जाहिन बिन नाश बिन माखी बिन आयफी बिन अबखर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहसन बिन यलहन बिन इरहवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अगनाब बिन ईहाब बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदम बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊद बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहकील बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो नबियों में रहमत नकफ़ाने वाला, मुरादें गरीबों की बरताने वाला, वो अपने पराई का गम खाने वाला, वो नबी है। हमारे नबी अगरचे पर्दा कर गए, चले गए, जिंदगी आज मौजूद है। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 7 जून 633 ईस्वी को आप दुनिया से गए। उस दिन से आज तक जिस तरह आप 63 साल गुजार कर गए, आज हमारे पास खुली किताब की तरह है। ये वाहिद उम्मत है जिसका कुरान महफूज, जिसके नबी का फरमान महफूज। ये वाहिद उम्मत है जिसने नबी की एक एक अदा को महफूज किया हुआ है, एक एक अदा को महफूज किया हुआ है। मेरे नबी ने हजरत अली को पानी पिलाया और खजूर पेश की और एक हदीस सुनाई, एक फरमान। इमाम अली ने इमाम हसन को पानी पिलाया, खजूर खिलाई, हदीस सुनाई। इमाम हसन ने अपने बेटे अब्दुल्ला को पानी पिलाया, खजूर खिलाई, हदीस सुनाई। उन्होंने अपने शागिर्दों को पानी पिलाया, खजूर खिलाई, हदीस सुनाई। 1980 में मेरे उस्ताद ने मुझे वो हदीस सुनाई, पानी पिलाया, खजूर खिलाई, हदीस सुनाई। मैंने अपने शागिर्दों को जब वो हदीस सुनाई, पानी पिलाया, खजूर खिलाई, हदीस सुनाई। मेरे अल्लाह ने तो अपने हबीब के एक एक अदा को महफूज रखा है, एक एक अदा को महफूज रखा है। मेरे नबी के फरमान गुम हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे? नहीं नहीं, सोच की गलती है, खता की गलती है, बहुत बड़ी खता है, बहुत बड़ी ठोकर खाई है, बहुत बड़ी ठोकर खाई है। रब्बुल जलाल की कसम, मेरा अल्लाह आजिज नहीं, मेरा अल्लाह कमजोर नहीं। मेरे बाप मर गए, माँ मर गई, हमने उनकी चीजें संभाल के रखी हुई, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि हम कमजोर हैं, सारी नहीं संभाल सके। ये हमारे लाहौर के म्यूजियम में हमारी गवर्नमेंट ने पिछले तारीखी विरसे संभाल के रखे, और लंदन का म्यूजियम चले जाओ, एक दिन में खत्म नहीं होता। ताकतवर हुक्मरान थे, विरसा संभाल के रखा। मेरा अल्लाह इतना कमजोर है कि मेरे नबी की बातों में मन घड़त बातें शामिल होंगी और उसे पता न चलेगा और वो संभालेगा नहीं। 1436 नहीं, 14,036 साल गुजर जाएं, मेरे नबी का चांद चमकता रहेगा, सूरज चमकता रहेगा, सूरज
ڈوبتا ہے چاند کہلاتا ہے، سورج کہلاتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرف بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔